وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ینہا عن الصلاة عند طلوع الشمس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے نماز پڑھنے سے سورج طلوع ہونے کے وقت، سورج طلوع ہونے سے پہلے، یعنی سورج طلوع ہونے کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے منع فرماتے تھے، وعند غروبها، اور سورج غروب ہونے کے پاس بھی، سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے منع فرماتے تھے۔ اس سے پہلے امام بخاری نے حضرت عائشہ والی حدیث بیان کی ہے، جس میں حضرت عائشہ نے لوگوں کا عمل دیکھا کہ طواف کے بعد انہوں نے 2 رکعتیں نہیں پڑھیں، تو امام بخاری نے حضرت عائشہ کا قول ذکر کیا کہ انہیں طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لینی چاہیے تھی، انہیں اس وقت رکعتیں چھوڑ کر جب سورج طلوع ہونا شروع ہو گیا اس وقت انہیں رکعتیں نہیں پڑھنی چاہیے تھی، بلکہ انہیں پہلے ہی رکعتیں پڑھ کے بیٹھنا چاہیے تھا۔ اب یہاں امام بخاری وہ حدیث لائے ہیں جس حدیث کے اندر سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھنے کی ممانعت کا ذکر ہے، تو یہ وہ حدیث ہے جو حدیث میں آپ کو اس سے پہلے بیان بھی کر چکا ہوں کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کے سورج طلوع ہونے تک نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور عصر کی نماز سے لے کے سورج غروب ہونے تک نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ گویا کہ امام بخاری یہاں سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ حدیث موجود ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک نماز نہ پڑھی جائے اور عصر کی نماز سے لے کر سورج غروب ہونے تک نفل نماز نہ پڑھی جائے، یہ عام نفل نماز سے متعلق ہے، طواف اس سے مستثنا ہے۔ گویا کہ امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے لیٹ کیے، جان بوجھ کر لیٹ کیے، اور جب سورج طلوع ہونا شروع ہو گیا اس وقت انہوں نے پڑھنا شروع کر دیے۔ گویا کہ حضرت عائشہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ان کو سورج طلوع ہوتے وقت نہیں وہ رکعتیں پڑھنی چاہیے تھی، سورج طلوع ہونے سے پہلے جو ہے وہ رکعتیں پڑھ لینی چاہیے تھی۔ اصل میں دیکھیے 5 اوقات ہیں نا، ایک وقت ہے فجر سے لے کے سورج طلوع ہونے کے درمیان، اس وقت طواف ہو، اس وقت انسان طواف کرے تو طواف کی 2 رکعتیں بھی پڑھ لے ساتھ ہی سورج طلوع ہونے سے پہلے۔ ایک وقت ہے عصر کی نماز سے لے کے سورج غروب ہونے تک، یہ بھی لمبا وقت ہے، اس کے دوران انسان طواف کرے تو انسان کو طواف کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھ لینی چاہیے طواف کی۔ اب یہ ہیں 2 اوقات لمبے۔ میں آپ کو یہ بھی ذکر کر دوں کہ جو 5 ممنوع اوقات ہیں، ان 5 ممنوع اوقات میں سے 2 اوقات میں معاملہ کچھ ہلکا ہے اور 3 اوقات میں معاملہ کچھ سخت ہے۔ وہ جو 3 اوقات ہیں نا، سورج جب طلوع ہو رہا ہو عین اس وقت، سورج جب غروب ہو رہا ہو، اور جب سورج بالکل ہمارے سر پر ہو، یہ 3 اوقات چھوٹے ہیں، یہ 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ کا وقت ہے۔ ان 3 اوقات میں یہ اوقات ہیں بھی چھوٹے، ان میں ممانعت بھی زیادہ ہے۔ جو 2 اوقات لمبے، آپ سمجھے ان میں ممانعت اتنی زیادہ نہیں ہے، اگرچہ ان میں بھی عام نوافل کی ممانعت ہے۔ تو گویا کہ حضرت عائشہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ انہوں نے فجر کی نماز کے بعد طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد 2 رکعتیں نہیں پڑھی، حالانکہ اس وقت 2 رکعتیں پڑھ لیتے۔ جب سورج طلوع ہونے لگ گیا، جب زیادہ سخت ممانعت والا وقت آیا، اس وقت انہوں نے جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ ان کو اس وقت 2 رکعتیں پڑھ لینی چاہیے تھی سورج طلوع ہونے سے پہلے، اگرچہ وہ وقت بھی ممنوع ہے عام نوافل کے لیے، اور سورج طلوع ہوتے وقت بھی نوافل پڑھنا ممنوع ہے۔ سورج طلوع ہوتے وقت نوافل پڑھنا زیادہ سخت ممنوع ہے، کیونکہ چھوٹا وقت ہے ویسے بھی، تو وہ جو لمبا وقت ہے اس میں بھی نوافل پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ لیکن طواف کی رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ سورج طلوع ہوتے وقت انہوں نے رکعتیں پڑھنا شروع کر دی ہیں۔ ان کو اگر رکعتیں پڑھنی تھیں تو یہ سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھ لیتے۔ اور یہ حدیث جو امام بخاری لائے ہیں، یہ جو 1629 نمبر حدیث جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، گویا کہ امام بخاری اس حدیث کا مفہوم متعین کرنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث عام نوافل کے بارے میں ہے، ایسے نوافل جن کا کوئی سبب نہ ہو۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد نوافل ادا کرنے سے، یہ عام نوافل ہیں جن کی کوئی وجہ نہ ہو۔ جن کی کوئی وجہ ہو، جیسے طواف ہے، جیسے
سنتیں رہ گئیں کسی کی، کوئی جنازہ ہے، تحیۃ المسجد ہے، تو اس طرح کے جو ہے نا وہ نوافل وہ پڑھے جا سکتے ہیں، ان کی کوئی وجہ ہو تو وہ نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ گویا کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد نوافل سے، تو یہ مطلقاً ممانعت نہیں ہے، یہ ان عام نوافل کی ممانعت ہے جن کی کوئی وجہ نہ ہو۔ ایک انسان بیٹھا ہوا مسجد میں، بیٹھے بیٹھے اٹھ کر جو ہے وہ نوافل شروع کر دے، تو یہ نوافل فجر اور عصر کے بعد نہیں پڑھنے چاہیے، لیکن کوئی کسی نفل کی وجہ ہو، کسی نماز کی وجہ ہو تو وہ نماز ضرور پڑھی جا سکتی ہے۔ جی، شکرانے کا نفل نہیں، شکرانے کا سجدہ ہوتا ہے، سجدہ شکر جس کو کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے، یہ ایک آپ کی سنت ہے کہ آپ کو کوئی اچھی خبر ملتی تو آپ سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ شکرانے کے نوافل نہیں ہوتے، شکرانے کا سجدہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، باقی نوافل ہوتے ہیں نماز حاجت کے، کوئی اگر انسان نے کوئی اللہ سے دعا مانگنی ہے تو وہ انسان نوافل پڑھ کے دعا مانگے، دعا قبول ہو جاتی ہے، شکرانے کا سجدہ ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صناع الحیات اقمار الليالي منار الهداة اعلام الرجال صناع الحیات اقمار